الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد. سورۃ البقرہ کے شروع جہاں سے ہوئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کتاب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے ایمان والوں کی صفات کا 3 صفات تک اپن نے ان کا ذکر کر دیا تھا اور تو تفصیل اس کی بیان کر دی گئی تھی. اب یہاں سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان والوں کی 3 اور صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان کے والوں کے اندر پائے جانا ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چوتھی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے والے، یعنی آپ پر ایک صفت، دوسرا آپ سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی ہیں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ہم لوگوں کو ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جب یہ فرماتے ہیں، یہ فرمایا گیا کہ بما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور دوسرا کو فرمایا گیا وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا. یعنی کہ آپ پر اور آپ سے پہلے والوں تک ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی آنے والا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. اس سے ہم کو بظاہر اس سے ہم کو اچھی طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے اس آیت کے اشارے سے کہ ختم نبوت ہو چکا ہے. اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس پر وحی آئے گی یا اسے پیغمبر بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی وحی کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نازل ہوئی، آپ پر نازل ہوئی، آپ سے پہلے نازل ہوئی. اور اگر ایسا کچھ تذکرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بعد کے انبیاء آنے والے ہوتے تو ان کا بھی تذکرہ آتا، لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے شخص فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اب ایک بات یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں آلریڈی اس کے اندر آخرت تو آ ہی گئے، لیکن آخرت کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب علماء مفسرین یہ دیتے ہیں کہ آخرت کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے جس کی بنا پر اس کا یہاں الگ سے تذکرہ کیا گیا. اور آخرت سے پہلی بات تو یہاں کو معلوم کریں آخرت سے کیا مراد ہے. آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا. اب ایک بات اس کے اندر لفظ آیا ہے یؤمنون بما انزل الیک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو غیب بن دیکھی چیزوں پر ایمان میں اگرچہ آخرت میں بھی کریمہ میں یؤمنون کے بدلے یوقنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ کہہ کر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ صرف اور اوپر سے نہیں بلکہ دل کے یقین کے ساتھ بھی مانتے ہیں، یعنی غیب کی باتوں کو. دوسرے جو منافقین تھے وہ بھی مانتے تھے لیکن وہ ظاہر مانتے تھے، ایک طریقے ان کا ظاہری دعویٰ ہوتا تھا. اور جو دوسرے لوگ تھے وہ اس حقیقت سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن ایمان والا اس حقیقت سے واقف ہے اور اس بات پر اس کا پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں کا حساب کتاب کرے گا. اور یہ چیز جو ہے انسان کی دماغی طور پر لاجیکلی بھی صحیح لگتی ہے کہ انسان دنیا میں سب قسم کے لوگ ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی جو ہے اپنی زندگی سکون گزار جاتے ہیں، کوئی جو ہے برائیوں میں حرام کاریوں گزر کے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا حساب کتاب ہونا ضروری تھا. تو اس طریقے سے لاجیکلی بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں ان سب لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، کیونکہ دنیا کو دارالعمل بتایا گیا ہے اور دنیا میں انسان کو عمل کرنے کی بھیجا گیا ہے. اور اگر اپن اس بات پر یقین نہ رکھیں گے کہ آخرت ہوگی تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا میں بنا ہے کہ اس دنیا کو دارالعمل کیوں کہا گیا ہے. کیوں دارالعمل جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو عمل کرنا ہے، اور عام طور پر یہ اس سے سامنے آ رہا ہے کہ اگر یہاں عمل کرنا ہے تو اس کا آپ کو حساب کتاب بھی دینا ہوگا. اس طریقے سے آخرت بھی انسانی عقل کے طور پر ثابت ہوتی ہے. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے قیامت میں ایسا دن ہوگا کہ انسان کو ہر چیز کا بدل دیا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا انصاف ہوگا اس کے اندر کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور آخرت میں جانوروں کو جو ہے
مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ یہ جو آیت ذکر کی گئی اوپر تک، یہاں 5 آیتیں، اپن کو بھی دیکھنا اس کے آگے والی آیتوں کا اس سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قرآن شریف کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز بعد میں آ رہی ہوتی ہے اس کا پہلے والی چیز سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو 5 آیتیں تھیں اس کا تعلق آگے والی آیتوں سے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں سورۃ قرآن کا تذکرہ کیا ہے، پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ایمان والوں کی صفات بیان کری گئی کہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور وہ 6 صفات ان کا بھی تذکرہ 5 آیتوں میں ہوا ہے۔ اب آگے کی آیتیں جو آ رہی ہیں اس کے اندر ایک جماعت ہے جو کفار کی جماعت ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس کی اس سے مناسب ان آیتوں کے اور آگے والی آیتوں کی مناسبت ہے کہ چیزوں کو اپنے اذات اپنے اپوزٹ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایمان والوں کا یہ نتیجہ ہے تو ظاہر ایمان والے نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا، وہ بھی لوگوں کے سامنے سمجھ میں آئے گا، اور جب کسی چیز کے اپوزٹ سے اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جیسے ذکر ہوا کہ پہلے امامہ کا تذکرہ کیا تھا، اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی دوسری قسم کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ قرآن شریف کی ان آیتوں کا ترجمہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار ہی طے کر لیا ہے، یعنی انکار طے کر لیا، انکار ہی کرنے پر اٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جو آپ ان کو دعوت دیں کہ نہ دیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت یا تو بشارت ہوتی ہے یا انذار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ وہ نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ان آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی ایسی چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کفار مشرکین یا منافقین یا جو ہے یہود جو اپنے ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے، وہ ان کے ہلاکت کا باعث اور ان کے لیے آخرت کے لیے بہت زیادہ آخرت میں ان کے اوپر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کہتے ہیں یعنی اس طرح کا اگر کوئی شخص ناواقفیت غفلت وغیرہ کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی اس طرح کوئی شخص ناواقفیت غفلت وغیرہ کی وجہ سے کوئی غلطی کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو غلطی پر اڑ جائے اور یہ طے کر لے کسی بھی حالت میں بات نہیں مانیں گے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا انہی کے ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا اور یقین تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا دیا گیا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں یا جو بات نہیں مان رہے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر اصلاح کے امکان نہیں ہے، اس لیے آپ ان پر محنت کرنا چھوڑ دیے۔ ان 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، ابھی تو تذکر نہیں آئے گا، اگلے انشاءاللہ سیشن میں منافقین کی ذکر آئے گا، تقریباً 16 آیتیں ایسی ہیں اس کے اندر منافقین کی نشانیاں اور منافقین کی علامتیں اور منافقین کے جو حالت ہیں مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے، اس میں آیا ایک لفظ اس میں آیا ان الذین کفروا، کفروا یعنی کفر کے معنی کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کفر کے لفظی معنی تو یہ ہیں، کیا کفر کے لفظی معنی تو یہ ہیں کسی چیز کو چھپانا۔ اس لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، یہ امام قرطبی کی نے نقل فرمایا ہے کہ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، اسی طرح ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے، یہ تو کفر کے لغوی معنی ہو گئے۔ کفر کے اصطلاحی معنی مطلب جو شریعت میں کفر کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو جیسا کہ یہ ہے کہ کیا مراد ہوتا ہے، تو یہاں یہ لفظ مراد، اس لفظ سے یہ چیز مراد ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ حق کی چیزوں پر ایمان لانا، جو کہ حق کی بات پر، غیب پر، جو انبیاء علیہ السلام ان پر ایمان لانا فرض ہے،
ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کا نام کفر. یعنی کہ کہنے مطلب یہ ہے کہ کفر شرعی زبان میں، شریعت اصطلاح میں کفر کے معنی کیا ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں انبیاء کی زبان پر، غیب کا حالات بیان فرما دیے ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جانتے بوجھتے چھپائیں اور ان کو نہ مانیں تو ان کو کفار کہا گیا ہے. جیسے معلوم ہے کہ یہود کو بارے میں جیسے مشہور ہے، اور معلوم بھی ہے کہ تورات میں اور نصارہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یعنی کہ شریعت اسلامیہ کی وضاحت اور انفارمیشن اطلاع جو ہے پرانی شریعت میں بھی تھی. دوسرے یہود کے بارے میں پڑھا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ کفار یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے جانتے تھے جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں. اور ایسے ہی جیسے ابھی سورۃ صف کی آیت پڑھی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے اوپر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آنے والا، اس کی بشارت تمہیں دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس نبی کا نام احمد ہے. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے بھی ایک نام ہے. تو یعنی کہ ان لوگوں کو یہ چیز معلوم تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، انہوں نے جو ہے اس چیز کو نہ مانا اور اپنے لوگوں سے بھی اس چیز کو چھپایا کہ بھئی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان پر ایمان تم لوگ لے کے آؤ. انہوں نے آگے تفصیل آئے گی پوری، جب ان کے منافقین کا ذکر آئے گا اور یہود و نصارہ سے مناظرہ ہوگا اور ان کی باتیں بیان کری جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو کیا کیا نعمتیں دی اور انہوں نے کیا کیا انکار کیے. اس کے اندر یہ بھی تذکر آئے گا یہودوں کے جو احبار رہبان تھے انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے جو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اپنے عوام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہو کوئی ہم سے اس کے بارے میں مسلمان ہونے کی پوچھنے بھی آئے گا تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ تمہارے نبی نہیں ہیں، تمہارے نبی تو بعد میں آنے والے ہیں. جیسے ایک بہت مشہور روایت ہے کہ دو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ انہوں نے سوالات کرے اور انہوں نے ان کے پیروں کو اور ہاتھوں کو چوما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم رسول مان رہے ہو تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی بشارت ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، نہ کہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لیں. اگر یہ بشارت زبور یا تورات نہیں ہوتی تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا کفر اور ہٹ درمی تھی اور ان کا انکار تھا کہ جو ہے داؤد علیہ السلام نے ایسا فرمایا، لیکن یہ ان کی تحریفات میں سے ایک ہے. اس کا پوری تذکرہ انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گا. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں کفر کرنے والے سے کون مراد، عام کفار مراد ہیں یا کوئی خاص طبقہ کفار کا مراد ہے؟ تو جیسے کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ قرآن کا خطاب تمام بنی نوع انسان سے ہے، تو اکثر لوگ یہاں پر کفر مطلق جنرل کفر مراد لیتے ہیں. لیکن اس آیت کے آگے آنے والی آیت سے انداز ہوتا ہے، اس کے بعد جو منافقین تذکر آ رہا ہے اس انداز یہ ہوتا ہے کہ کفار کے کسی خاص گروہ بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. بظاہر آیات کے سیاق سباق سے بھی یہ صحیح معلوم ہوتا ہے. یہاں کفار قریش اور کتاب منافقین کا وہ گروہ یا لیڈر مراد ہیں جن لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن اس وضاحت کے باوجود وہ محض ضد، ہٹ دھرمی، انانیت اور حسد و تکبر کے سبب اسلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہے تھے اور کرتے رہے آخر تک. اس کی تخصیص جیسے میں نے یہ کہا کہ خاص ایسے بڑے لوگ مراد ہیں، تو اس کی ان کو خاص کرنے کی کچھ وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں. ان میں سے کچھ وجہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی وجہ یہ کہ اس آیت سے پہلے والی آیت کریمہ ایمان لانے والوں اور قرآن ماننے والوں کے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو سلیم الفطرت بنی نوع انسان ہیں، چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، لیکن اسلام کی حقانیت کو پہچان کر اس کی اتباع میں ہی اپنی کامیابی سمجھنے لگے اور اس کی اتباع کری انہوں نے. اس کے برخلاف ایک ایسا گروہ تھا جس نے اسلام کی حقانیت پہچان کر بھی ضد، ہٹ دھرمی اور حسد اور بت کی وجہ سے اسلام کو صحیح جانتے ہوئے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا. جیسے یہود ابھی کچھ دیر پہلے یہود کے احبار رہبان تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے یہود کو کیا سمجھا، انہوں نے کیا سوچا. اسی طریقے کفار مشرکین میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چھپ چھپ کر سنتے تھے، یعنی کہ ان کے دلوں کو اس کو قرآن سے سننے مزہ آتا تھا.
اور یہاں تک بھی اس لوگوں بت کفاروں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ تو کہتے تھے یہ جو ہے کوئی جادوگر نہیں بلکہ اس کی کسی کوئی خاص آسمانی زبان ہے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے وہ ظلم و ستم کرنے میں پیش رہتے تھے. یعنی کہ وہ اسلام سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ اسلام نے چیلنج کیا تھا کہ تم ایک جیسے کیونکہ قرآن جیسے حروف مقطعات کی بیس میں آیا تھا کہ جو ہے قرآن جو ہے تمہارے انہی الفاظ سے لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے جن الفاظ کو اپنی زبان استعمال کرتے ہو، اور تم لوگ فصحاء العرب ہو. تو اس جیسی ایک آیت لیا ہو، اس جیسا لیا ہو، اس جیسی 10 صورتیں لیا ہو، اس جیسی ایک آیت لیا ہو. کوئی بھی چیلنج کفار مشرک قبول نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے کیا کیا؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، اپنے غلاموں پر، اپنے لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرنا شروع کیا. کہ وہ اس چیز کو اچھے سے جانتے تھے کہ قرآن جو ہے عربی زبان میں تو ہے، لیکن ایک ایسی زبان ہے، ایسے الفاظ ہیں کہ جیسے لانا ممکن ہے. جیسے کہا جاتا ہے، بعض مجھ سے کہتے ہیں کہ عربی زبان کے 16 بحر ہیں جس میں عربی زبان سمٹی ہوئی ہے، لیکن قرآن کا بحر ان 16 جو بحر ہیں ان سے بالکل الگ ہے. لیکن اتنا سلیس، اتنا خوبصورت بحر ہے اس کا کہ اس کا آج تک جو ہے عرب بھی اس جیسا بحر نہ بنا سکے، اس بحر کو کوئی نام دے سکے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے جو رہتی دنیا تک یہ لوگوں کے سامنے رہے گا. اور انشاءاللہ غور فکر کرے گا، سمجھداری کرے گا، پڑھے گا، غور کرے گا، سمجھے گا تو انشاءاللہ وہ 100% ہدایت یافتہ ہوگا. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں اسلام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن جب پروپیگنڈے کرنے والے اسلام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے اندر کمی ڈھونڈ چھوڑتے ہیں، تو خود بخود وہ ان کے بیان آتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں پائی، اور وہ لوگ دین اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ قرآن کے معجزہ خالدہ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہاں جس گروہ کی صفات کو قرآن نے بیان کیا گیا ہے یہ وہی صفات دوسری جگہ بھی بیان کری گئی ہیں. یہاں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، وہاں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کی وضاحت قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ترجمہ: جس نے کفر کیا ایمان کے بعد بجز ان کے جو مجبور کیے گئے. یعنی حضرت عمار بن یاسر نے کفریہ کلمات کہہ دیے تھے تو ان کے اوپر کفر کا الزام نہیں لگا سکتے، ان کی برات یہاں پر نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ بجز ان کے جو مجبور کیے گئے اور جن کے دل میں ایمان جمع رہا، لیکن جن کے سینے کفر کے لیے کھل گئے تو اللہ پر ان کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کافروں کو راہ راست سے نہیں نوازتا. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات عیاں طور پر واضح ہے کہ انہوں نے دنیا کی لالچ میں راہ راست سے روگردانی اختیار کری. تو وہی لوگ ہیں جو یہاں کفار سے مراد ہیں. یعنی جن لوگوں نے ضد میں آ کر اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے دعوت سے انکار کیا، وہی لوگ یہاں پر مراد ہیں. اس میں ایک لفظ آیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو جو ہو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. انذار کے معنی کیا ہیں؟ ڈرانے کے معنی ہیں، آگاہ کرنے کے معنی ہیں. یعنی کہ ان خطرات سے آگاہ کرنا جن سے نبی کی تکذیب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں لازماً دوچار ہونا پڑتا ہے. انذار کا عکس تبشیر ہے جو انبیاء علیہ السلام ایمان والوں کو سناتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرمانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گمراہ گروہ، ہٹ دھرم اور ضدی لوگ جن پر تم محنت و کوشش کر رہے ہو،
وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد پر قائم رہیں گے، اور ان پر تو آپ ان پر اپنی محنت ضائع مت کریں، دوسرے نرم دل انسانوں کو تلاش کر کر ان پر محنت کریں۔ لا یومنون، یہاں جو لام جو ہے لا تاکید ہے، لا نافیہ بھی ہے، اس کو تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہٹ دھرم لوگ کسی بھی حالت میں ایمان کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں ایک چیز آپ کو دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور دوسرے آگے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ تو قلب کے لیے اور سمع کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، ختم کا استعمال کیا گیا ہے، اور ابصار کے لیے غشاوہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دل اور کان انسان کی ایسی چیزیں ہیں جو آگے پیچھے ہر طرف سے، دل کے اندر کوئی بات اتر رہی ہے، کوئی پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے، سامنے کی بات کر رہا ہے، کانوں کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے دل کے اندر جو بات اتر رہی ہے، یعنی کہ دل کے اندر بات اترنے کے کئی راستے ہیں۔ اسی طریقے سے کان جہاں سے بات سن رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو اس کا اثر دل پہ ہو رہا ہے۔ تو ان دو عضو کے لیے ختم کا استعمال کیا گیا کہ ان کو سننے کے باوجود، دل سے سمجھنے کے باوجود وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، اسی لیے ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا۔ اب دوسرا لفظ ہے ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ تو آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیوں انسان آنکھوں سے جو دیکھتا ہے سامنے دکھتی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب اگر آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا تو وہ جو سامنے والی چیز بھی اس کو نہیں دکھے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا صحیح راستہ ان کو دکھ رہا ہے، اور لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور ان کی پرانی کتابوں میں اور ان کے پرانے لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور قرآن کی بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ سب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ نہیں دیکھ ہی نہیں پا رہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، جو وضاحت ان کی تورات میں ہے، وضاحت انجیل میں ہے، اور دوسرے ان کے بزرگوں میں، ان کے احبار و رہبان جو بیان کرتے تھے پہلے، جیسے سلمان فارسی قصہ مشہور ہے کہ وہ ایمان کرتے، ان کے ایمان کا سبب بھی کون لوگ بنے؟ عیسائی راہبی بنے نا۔ پھر ایک کے بعد گئے، پھر دوسرے کے بعد، پھر تیسرے کے بعد، پھر چوتھے کے بعد، پھر اس نے بتایا کہ جو ایک نبی آنے والا ہے، جس کا آنے کا زمانہ آ گیا ہے، وہ ایسی زمین پر آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے جو ہے مدینہ آ گئے، غلام بن گئے، یہاں آ کے انہوں نے اسلام کی دین کی تلاش کری، یہاں تک ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تک بتا دی انہوں نے، یہ نشانی ہے اس نبی کی، تو انہوں نے نشانیوں سے آپ کا امتحان لیا ہے نا۔ تو ہر چیز ان کی آنکھوں پر ظاہر آیا تھی، بالکل سامنے لکھی ہوئی تھی، تورات میں لکھی تھی، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان کے جو اچھے احبار رہبان تھے اس کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں پر اس کو فالو کرنے کی، اتباع کرنے کے لیے پردہ پڑ گیا، اس لیے یہاں کا ابصار کے ساتھ غشاوہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ختم کا لفظ ہے مہر لگا دی جانا۔ تو بتا رہے یہ مہر لگانے کا مقصد کیا ہے، اور کیا اس کو یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو جیسے ہم لوگ کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی چیز کو سیل لگا کے، ٹھپے لگا کے، سیل لگا کے پیک کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز نہ اس سے کوئی چیز باہر آ سکتی، نہ اس کے اندر نئی کوئی چیز جا سکتی، جب تک کہ وہ سیل اس ڈبے پہ، اس خط پہ لگی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا، اس میں کچھ کمی ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس لفافے کی طرح، یا اس ڈبے کی طرح، یا اس پارسل کی طرح، جس کو جو ہے سیل کے ذریعے، موم کے ذریعے اس کو جو ہے سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہو، اور اب نہ اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی، نہ اس سے باہر کوئی چیز آ سکتی۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ سوچنے سمجھنے کے جو بھی راستے تھے، آنکھوں کا راستہ تھا، کان کا راستہ تھا، دل کا راستہ تھا، آگے اور بھی الفاظ آئیں گے، وہ سب بند ہو گئے۔ اس لیے ان کی اصلاح کی توقع رکھنا بے سود ہے، اور ان کے دلوں میں قبول حقی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کی آپ کوشش بھی نہ کریں، آپ نے جتنی کوشش کرنا تھی کر لی،
آپ نے اپنی جان کو قربان کر لیا ان کے لیے آپ نے جو ہے تکلیفیں برداشت کری، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دینا تھی، اس لیے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کیوں ان کی ہٹ دری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، تو وہ لوگ ہدایت نہ پا سکے اور نہ پا سکتے۔ تو اب ہمارے پاس ہم نے جو آپ نے بیان کیا شروع آیت سے لے کے قرآن شریف کے سورہ بقرہ کی 7ویں آیت کی تفصیل ہو گئی، جس کے اندر ایمان کا تذکرہ آیا، کفار کا تذکرہ آیا۔ ان آیت کا جو آخر کی 2 آیتیں آج جن کو لیا گیا ہے، کون سی 2 آیتیں ہیں؟ الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیتوں کا خلاصہ تفسیر اور ان 2 آیتوں کے سے کئی چند اہم حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا اور آگاہ کرتے ہیں۔ ان حقائق اور ان حقائق میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں سب سے زیادہ واضح یہ بات ہے کہ ان آیتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تسکین دی جا رہی ہے کہ جو بڑے سرکش لوگوں کو آپ کی دعوت قبول نہیں، بڑے سرکش لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحیح طریقے سے دعوت تبلیغ نہیں اپنایا، بلکہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں کی بدقسمتی یا جو ہے ان کے دلوں کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ بات ہے کہ ایمان و ہدایت کے داخل ہونے کے راستہ اس کا دل، انسان کا دل، انسان کے عقل اور انسان کے کان اور اس کی آنکھیں ہیں۔ اگر انسان ان حواس کا صحیح استعمال کرے تو اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسان ہدایت یافتہ اور رائے حق کو اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ ایسی قوم ہے، ایسی جماعت ہے جو اس سے استفادہ نہ کر سکی اور نہ کر سکتے، کیونکہ اپنے ہٹ دھرمی، اپنے ظلم، اپنے ہٹ دھرمی اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور جب کوئی اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے تو وہ اپنی ہدایت کے راستے کھو دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان ان حواس کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور راہ راست اس کے لیے ہموار ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کے حواس خمسہ یا حواس کا صحیح ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، ان کے اوپر غور فکر بھی کرے گا تو وہ صحیح راستے پر پہنچ جائے گا۔ لیکن ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے، جیسے کفار مشرکین کی مثال دی یا یہود و نصارہ کی جو انکار کرنے والے ہیں، کہ ان کے سامنے تمام چیزیں، تمام وحی، تمام نشانی آیا ہیں، واضح ہیں، انسان کی عقل میں آنے والی چیزیں ہیں کہ جو یہ سب چیز کس سے بنا دیا، آسمان کس سے بنا دیا، یہ زمین کس سے بنا دیا، کون کر سکتا ہے، یہ بت ہیں یہ تو نہیں کر سکتے، یا جو جس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں یہ بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس چیز کو جس چیز کو انجام دے رہی ہے، اس کو شروع سے انجام دینا شروع کیا ہے۔ تو یہ کہ انسان عقلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ تک اور صحیح بات، صحیح دین تک، راہ راست تک پہنچ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی ہٹ دھرم ہو جائے، اپنے عقل پر پردہ پڑ جائے اور اپنی ضدوں پر اڑ جائے تو وہ اس کے سامنے آیا چیزیں بھی اس کو نہیں دکھتی، اس سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شرط فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے حالت ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ تمام چیزیں واضح طور پر ہیں، پوری طریقے سے آیا ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی، بدبختی اور باعقلی کہہ لو، آپ جو بھی کہہ لو، ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ ان سب چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ خود غور و فکر سے نہیں سمجھ میں آتا تو ان کے پہلے جو انبیاء علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے، اور جو ان کو احبار و رہبان کو بتایا کرتے تھے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور یہ لوگ آگے آیت آئے گی سورہ بقرہ میں کہ وہ لوگ جو ہے جب کفار مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو آنے والا نبی ہے اس کی بدولت اور اس کی وجہ سے ہم کو نصرت عطا فرما دے، اس نصرت بھی اسی کے ذریعے مانگتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے سامنے دعوت پیش کری تو وہ لوگ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اور اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، حسد اور بغض و تکبر کی وجہ سے اس نبی کا صحیح راستہ اختیار نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدترین عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے عید کی مذکوریت کی وجہ سے تفسیر تھوڑی سی مختصر ہو گئی آج۔ اللہ
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.